13 رجب جمعرات کے دن سب لوگ 7 بار یہ اسم پڑھ لینا۔ ٹام پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 13 رجب جمعرات کے دن یہ اسم 7 بار پڑھ لو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو، یا وہ بیماری کے معاملے میں ہو، یا وہ گناہوں کے معاملے میں ہو، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہوں گی، اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو خدا را ضائع مت کیجیے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ کی تمام جائز حاجات، خواہشات کی تکمیل کی گھڑیاں سمجھیں، چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تنگ دستی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دنیاوی حاجات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کریم کے کرم سے ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل فرما دے گا۔ رزق کی فراوانی ہوگی، جائز دعائیں قبول ہونے کی گھڑیاں ہیں، برے حالات سے نکلنے کا اور بچنے کا وقت ہے۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ وقت نصیب فرمایا ہے۔ اگر آپ قرضے میں ڈوب چکے ہیں یا فاقہ کشی پر مجبور ہو، الغرض کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ نے اس عمل کو ان قبولیت کی گھڑیوں میں کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ ہر ناممکن کا ممکن بنا دینے والا یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اس دن نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہا کریں تاکہ اللہ کو اچھی طرح راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ جو آپ دل میں سوچو گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے، میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پچھلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور گزرتے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے، اور وجوب توبہ پر اجماع امت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت فرماتے ہیں،
سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غضب، ناجائز قبضہ، سرقہ، چوری، رشوت، ربا، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق یعنی صدقہ کر دے اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنا یوں ذہن بنائے کہ محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے کئی اشیاء کو ان کی تمام تر لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا لیکن تمام کائنات کے خالق عز و جل کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا۔ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس طرح سوچ و بچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا۔ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو نارے جہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا۔ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہونا، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس طرح غور کرے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے لیے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنا دامن کس طرح بچاؤں گا، اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ پاؤں گا یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں، لیکن مجھ پر رحمت الہی کی چھما برسات ہو اور مجھے داخل جنت کیا جائے۔ بات توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف ہونا، اس کا حل یہ ہے کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے۔ اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنا نہ بھی نصیب ہوا تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا معمولی بات نہیں۔ اگر بات توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکی مدنی سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ توبہ کرنے میں شرم و جھجک محسوس کرنا،
توبہ کرنے کے بعد جب میرا انداز زندگی تبدیل ہوگا، مثلاً پہلے میں نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا، مگر بعد توبہ 5 وقت مسجد کا رخ کرتے دکھائی دوں گا۔ پہلے میں شیوڈ تھا، بعد توبہ میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی شریف سجی ہوئی نظر آئے گی تو لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم محسوس ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنے سے کتراتے رہے اور سنتوں سے منہ موڑتے رہے، لیکن کل جب قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا اور اگر اس میں گناہ ہی گناہ ہوئے تو کس قدر شرم آئے گی۔ لہٰذا آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے دنیا کی عارضی شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً توبہ کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ توبہ نہ کرنے کے نقصانات پر غور کیجیے۔ جو بندہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے توبہ کی طرف نہیں بڑھتا تو اسے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی تہ در تہ جمتی رہتی ہے، حتیٰ کہ زنگ سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور گناہ عادت و طبیعت بن کر رہ جاتا ہے اور پھر وہ صفائی کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسے بیماری یا موت آ گھیرتی ہے اور اسے گناہ کے ازالے کی مہلت نہیں مل پاتی۔ اس لیے روایت میں آیا ہے، دوزخیوں کی زیادہ چیخ و پکار توبہ میں ٹال مٹول کے سبب ہوگی۔ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھیے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب بندہ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھے گا تو امید ہے اسے توبہ کا ذہن نصیب ہوگا۔ اسی لیے حکمت و دانائی کے پیکر حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ خود کو عذاب جہنم سے ڈرائیے، خدا نخواستہ بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا اور رب تعالیٰ ناراض ہو گیا تو جہنم کا سخت عذاب میرا مقدر ہوگا۔ جہنم کا عذاب سہنے کی کس میں طاقت ہے؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص یہ تصور کرے گا کہ شاید جہنم میں سب سے زیادہ اور شدید عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ بندہ جب خود کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے گا تو اس کا گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنے گا۔ توبہ کرنے والے کو رحمت الہی سے جو دنیاوی و اخروی فائدے ملنے کی امید ہے ان کو پیش نظر رکھیے۔ مثلاً گناہ سے توبہ کرنے والے کا ایسا ہونا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، رب عز و جل کا پسندیدہ بندہ ہونا، رحمت الہی کا متوجہ ہونا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا، شیطان کو ناراض کرنا، رحمت الہی سے ایمان پر پختہ ہونا، کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا، حوض کوثر سے جام پینا، بروز قیامت حساب و کتاب میں آسانی ہونا، رحمت الہی سے جنت میں داخلہ نصیب ہونا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اپنے سال کا رزق لکھوا لیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، ایک سورۃ الاخلاص ہے جو چھوٹی سی سورت ہے اور ایک سورۃ الفاتحہ ہے، تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر کسی بندے کو روزگار کا مسئلہ ہو اور اس کے گھر کی غربت ختم نہیں ہوتی، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا جاتا ہے یا پیسہ آتا ہی نہیں، کہیں نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں ملتا، جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کاروبار کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر دے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الاخلاص کا جو عمل ہے میں خود بھی کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی مدد ملتی ہے اور ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نواز دیتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل مجرب ہے اور ان صورتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ 13 رجب جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کریں گے، جہاں پر آپ نے 21 دن یا 11 دن تک کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے،
وہاں فقط آپ ایک دن میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو جتنی طاقت اور روحانیت ہے آپ کو 11 دن یا 21 دن میں ملنی ہوتی ہے، ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس عمل کو 13 رجب جمعرات کے دن کرنا ہے۔ آپ نے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پورا سال آپ کی جادو سے بھی حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ جادو وغیرہ جو ہوتے ہیں اکثر جب ہمارے اوپر ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ کرتا ہے کسی کے اوپر، تو سب سے پہلے جادو کے ذریعے اس کے رزق میں بندش ہوتی ہے، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے اور نظر بد کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تمام چیزیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سب سے پہلے ہمارا روزگار بند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے سال کی حفاظت کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا سال کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسری بات، سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، توبہ کر لینی ہے۔ جب آپ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں۔ بندے کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو ضرور ہر بندہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، کیونکہ جو ہمارے اوپر وبال آتا ہے، جو ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرور توبہ کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی عرض کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین سب کی بخشش فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی کی آمین کے صدقے اللہ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یا مسجد میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیں گے۔ اس سورت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو بندہ اس پر اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، یا 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ کر دم کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس زہر کو ختم فرما دیتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سورت کی کتنی برکت ہے کہ سانپ جس کے زہر کو صرف ایک تسبیح پڑھنے سے ختم کیا جاتا ہے، تو آپ کی مشکلات کیسے ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے روزگار کی نیت سے، اپنی حاجت کی نیت سے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد اللہ کا یہ نام یا واسع 7 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے، سالوں صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو کسی بھی عمل سے نہیں پوری ہو رہی، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ وظیفہ کرنے سے کوئی آپ کا ایسا مقصد نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ سے پورا نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرما دیتا ہے۔
بس اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا ہر بندے کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازمی رکھیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔